اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیسے ہیں بچوں؟ آپ سب خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج کا بیٹا ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، یعنی حب الہی اور حب رسول۔ اس کے ساتھ حب الہی اور حب رسول کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اطاعت رسول۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، قادر مطلق، رحمان الرحیم، حی القیوم ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں لاثانی اور یکتا ہے۔ لفظ اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی تعداد 2360 مرتبہ بتائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے نام ہیں سو اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، ہم اس کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن حکیم کا آغاز ہی اس میں ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر تمام درختوں کے کلمے بنا لی جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی، تمام فرشتے، جن اور انسان اس کی تعریفیں اور حمد و ثنا لکھنے بیٹھ جائیں تو قلم کھس جائیں، سمندر خشک ہو جائیں، لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور پھر یہ سب کچھ دوبارہ زندہ ہو کر بھی یہی عمل جاری رہے، تب بھی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر بے شمار اور لاتعداد احسانات ہیں۔ اس کے احسانات کا حق ادا کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر ایک انسان اخلاص کے ساتھ پوری عمر اللہ کی عبادت کرے تو صرف ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے احسانات کون سے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے اللہ سے محبت ہی ہے، اللہ کے انسان سے محبت ہے، اپنی مخلوق سے، اور وہ یہ کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کی مخلوق تو اتنی ہے کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ بہت سی مخلوق ایسی ہیں جس کو انسان جانتا ہے، اور بے شمار ایسی مخلوق ہیں جن کو انسان کو علم ہی نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی ان تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ و ارفع مقام جو ہے وہ انسان کو حاصل ہے۔ اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسانیت کے اس شرف میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں رکھی۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات اور نعمتوں سے سب مستفید ہو رہے ہیں۔ ساری کائنات پر انسان کو فوقیت اور تکریم حاصل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو بزرگی بخشی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ہم نے اس کو فضیلت بخشی۔ زمین میں اب یہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کا تقاضا کیا بنتا ہے ان احسانات کا۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ کچھ احسانات پڑھیں گے، اللہ نے انسان کے اوپر کتنے احسان کیے ان کا تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ دوسرا بڑا احسان جو انسان کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ اس کو اپنی اس عظیم کائنات کا، اس زمین کا نائب بنا دیا، اپنا وزیر بنا لیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد تو کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اپنا ایک نائب بناؤں گا، اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ زمین میں بھیجوں گا، اور وہ نمائندہ میرے احکامات کے مطابق زمین پر عمل کرے گا۔ اس آیت سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، کچھ اختیار دیا ہے، جبکہ دوسری نائب بنانے کا مطلب یہ ہے اس کو اختیار دیا ہے کہ جاؤ اور زمین میں جا کر میرے بات کو اس طرح سے جاری اور ساری کرو۔ اب وہ اس اختیار کا غلط استعمال کرے یا صحیح، یہ انسان کے اپنی جو ہے کوتاہی اور علم کی کمی کا باعث بن سکتی ہے، وجہ بن سکتی ہے۔ بہرحال یہ کہ انسان کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار بھی دیا ہے، جبکہ باقی دوسری تمام مخلوقات جو ہیں وہ بے اختیار ہیں۔
اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات سے بہتر صفات اس کو عطا کی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے خود فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تو انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، جن کو کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت اور مہربانیوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ رب جلیل نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ضروریات، خواہشات اور فطرت کے مطابق ایک بہت بڑی کائنات پیدا فرما دی تھی، جو تمام انسان کے ضروریات پورا کر رہی ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، میدان، سمندر، بارشوں کا نظام، فصلوں اور پھلوں کی بھرمار، حیوانات، جمادات، نباتات، غرض ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان نہ صرف ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے بلکہ ان تمام مخلوقات پر حکمرانی بھی کر رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے لیے بے شمار ہے، بے پایا ہے، کہ اگر وہ ساری کی ساری محبتیں اور شفقتیں جو انسان سے اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق سے کرتا ہے، رحمان اور رحیم ہو کر، تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی ساری ماؤں کی محبت اکٹھی کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے اتنی نسبت بھی پیدا نہیں ہو سکتی جتنی کہ اگر ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبویا جائے اور سوئی میں پانی کی مقدار جو کہ قطرے سے بھی کم ہے، تو جو نسبت سمندر کے پانی اور سوئی سے لگنے والے پانی میں ہوتی ہے، ماؤں کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں اتنی بھی نسبت نہیں۔ اس کی رحمت کا اندازہ اس کی نعمتوں سے ہوتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں دنیا سے بھی بدر جہاں بہتر، اعلیٰ اور ارفع ہوں گی۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں صرف ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن انسان اس کی مصلحت کو پہچان نہیں سکتا۔ لہٰذا انسان کیا کرتا ہے؟ بے صبری کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے پریشانی اور مشکل کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے اور بے صبرا ہو جاتا ہے، حالانکہ اگر وہ اللہ کے حکم سے اس پر صبر کرتا تو جب نتائج سامنے آتے ہیں تو انسان بلا اختیار تسلیم کر لیتا ہے کہ اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور اس کے تمام نعمتوں اور احسانات اور اس کی محبت اور شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بھی اس سے ویسے ہی محبت کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے اہل ایمان والوں کے لیے جن کی محبت اللہ کے مقابلے میں شدید تر ہوتی ہے، اللہ کے لیے شدید تر ہوتی ہے، ان کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ مومن ہیں، اشد حبا للہ، ان کے اللہ کے لیے بھی محبت اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت باقی تمام محبتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ یہ محبت انسانی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، ایمان اور یقین کی بنیاد بنتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور بغض وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ناراضگی رکھنا ہے۔ پھر اس کے احسانات کا تقاضا یہ بھی بنتا ہے کہ انسان اس کے آگے جھکا رہے، اس کا خوف اختیار کرے۔ خوف سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی ظالم اور جابر حاکم ہے جو ڈنڈا کوڑا لیے بیٹھا ہے اور آپ جائیں گے اس کے پاس تو وہ آپ کو مارے گا، نہیں۔ اس کی ناراضگی سے بچنا۔ جس طرح ہم والدین کی محبت پر شک نہیں کر سکتے، وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو کہ والدین ہم سے ناراض ہو جائیں۔ اصل میں ہم والدین سے خوف نہیں کرتے بلکہ ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے ڈرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے، اللہ کے غضب کا شکار ہونے سے بچا جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اس کی نافرمانی سے، اس کی ناراضگی کا خوف انسان کے دل میں ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ جس طرح محبوب کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے اور انسان کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو کہ محبوب ناراض ہو جائے، اسی طرح اللہ جن کا محبوب ہوتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں،
اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اس کے اطاعت کرتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی چیز خشیت الہی کہلاتے ہیں کہ انسان اپنی ہر خطا کے بدلے میں اللہ سے توبہ کرتا جائے۔ بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمتوں کی امید رکھتا رہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ جس طرح انسان ماں باپ کو مناتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی منائے۔ ماں باپ کی محبت اور شفقت کا اللہ کی محبت اور شفقت سے کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو اس سے بھی بدرجہ زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک حدیث میں آتے ہیں کہ بندہ گناہگار تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اچھا گناہگار وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدون، بس میں ہی اللہ ہوں، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہٰذا ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اطاعت اور عبادت کو خالص کر دیا جائے اللہ رب العالمین کے لیے، کہ انسان اسی کے آگے جھک جائے جو اس کا خالق حقیقی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھے، اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اسی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھے، تمام ضروریات اور مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ لہٰذا اپنی عبادات کو بھی خالص کر دیا جائے اللہ کے لیے، اور اخلاص کے ساتھ، ریاکاری اور دکھاوے اور شہرت کی غرض کے لیے نہ ہو، لوگوں میں نمود و نمائش نہ کرے، بلکہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ اخلاص پر مبنی ہو۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوگا جو اخلاص پر مبنی ہوگا، ورنہ ریاکاری، دکھاوے اور شہرت کی غرض سے کیا جانے والا ہر عمل زحمت کا باعث بنے گا۔ اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اگر کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لی جائے، استغفار پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، جیسے کہ اس نے خود سکھایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے رب مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ ہمارا بڑا دشمن شیطان ہے جو انتہائی مکار اور چالاک ہے، اس کے مقابلے میں ہماری عقل اور صلاحیت کوئی معنی نہیں رکھتی، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہمیں چاہیے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرتے رہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہی ہماری مدد فرما۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان کرتا رہے، شکر ادا کرتا رہے۔ انسان اپنی فطرت ہے، جس چیز کو زیادہ محبوب رکھتا ہے اس کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اسی کا ذکر کرتا رہے، اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے، اسی کی اطاعت بجا لائے، اور اپنے مالک اور آقا کا شکر ادا کرتے رہے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے شکر کرو۔ مزید فرمایا کہ شکر کا عملی طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ لسانی، قلبی، عملی ذکر کی پابندی کی جائے، کلمہ، درود شریف اور استغفار کی ایک ایک تسبیح کم از کم بھی صبح و شام پڑھی جائے، پاک صاف اور باوضو رہا جائے۔ جب ذرا سی مہلت ملے لسانی یا قلبی ذکر سے اللہ کو یاد کر لیا جائے، ہر لمحہ اس کو ذکر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ تم میرا ذکر زمین والوں میں کرو گے تو میں تمہارا ذکر آسمان والوں میں کروں گا۔ کتنی بہترین بات اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ دوسرے جو محبوب ترین ہستی ہیں وہ ہے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، کہ ان سے جو ہے ان کی عالی صفات، تمام اخلاق و خصائل اور صفات و جمال میں اعلیٰ و اشرف کوئی نہیں۔ ان کے تمام کمالات اور محاسن کا احاطہ کرنا اور بیان کرنا انسانی قدرت اور طاقت سے باہر ہے، کیونکہ وہ تمام کمالات جن کا عالم امکان میں تصور ممکن ہے، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ خاتم النبیین ہیں، محسن اعظم ہیں، کائنات انسانیت کی پوری سیرت طیبہ جو ہے وہ کائنات میں آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حب الہی کے بعد حب رسول جو ہے وہ سب سے
زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ امت پر بھی رحیم و شفیق ہیں، آپ نے کفار کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا برتاؤ کیا، عورتوں کے حقوق و فرائض کا سامنے رکھا، رحمت اور شفقت بہت نمایاں ہے، بیوگان پر بھی آپ نے شفقت فرمائی، غلاموں سے نہایت حسن سلوک کی تلقین فرماتے، بچوں کے لیے رحیم و کریم تھے، جانوروں کے لیے بھی پیکر رحم و کرم تھے، پوری انسانیت کے قائد اور رہبر اور رہنما ہیں، آپ کی تعلیمات جامع اور عالمگیر ہیں، ارشاد ربانی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دو اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، آپ سالار انبیاء اور باعث تخلیق کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، آپ عظیم رہبر و رہنما ہیں، تبلیغ و اشاعت دین کے لیے آپ نے انتہائی تکالیف اور مصائب کا سامنا کیا، یہ آپ ہی کے ذات اقدس تھیں جن کی محنت اور مشقت کے صدقے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور دولت دین میسر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جس قدر مجھے تکالیف دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی، حالانکہ آپ سے پہلے انبیاء کو قتل کیا گیا، ان کے ماننے والوں کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے اتارا گیا، لیکن جتنا ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حصہ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن اعظم ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور ان کی محبت اس حد تک تھی کہ ساری رات اللہ کا ذکر، اس کی عبادت اور امت کے لیے دعا کرتے گزارتے تھے، رات کو جاگتے اور عبادت کی وجہ سے پاؤں پر ورم آ جاتا، اتنا روتے کہ داڑھی اور سینہ مبارک آنسوں سے تر ہو جاتا، رونے کی وجہ سے سینہ مبارک سے ہنڈیا کے پکنے کسی آوازیں نکلتی، اور کسی بھی دعا کے موقع پر اپنی امت کو نظر انداز نہیں کیا کرتے تھے، زندگی کے آخری لمحات میں بھی امت کے لیے دعا کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کہ ہر امتی آپ سے بے حد محبت رکھے، ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اطاعت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت امت کے لیے لازم ہے، کلمہ طیبہ کا دوسرا حصے کا مفہوم اور مطلب ہی یہی ہے کہ ہر امتی کا یہ یقین ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں ہماری کامیابی اور غیروں کے طریقوں میں ہماری ناکامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے قرآن مجید میں متعدد بار تاکید کی گئی ہے، ارشاد ربانی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، یُحْبِبْکُمُ اللہ، خود اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، حدیث شریف میں آتا ہے میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے، عرض کیا گیا انکار کرنے والا شخص کون ہوگا، اب ارشاد فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے، فکر رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا ثبوت یہ ہے کہ ہر امتی کا فکر وہی ہو جائے جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ یہ چاہتے تھے کہ سارے کے سارے انسان جنت میں جانے والے بن جائیں، پوری انسانیت راہ راست پر آ جائے، انسانیت کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے دوبارہ جوڑ دیا جائے، اسی فکر میں سونا اور اسی فکر میں جاگنا، اسی لیے ایک ایک آدمی کے گھر بار بار جانا، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو فلاں کے ہاں تشریف لے گئے تھے اب پھر جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی ہدایت کا فیصلہ ہو گیا ہو، اسی فکر کی واضح مثال یہ ہے کہ ابوبکر صدیق ایمان لائے اور انہوں نے پوچھا میرا کیا کام ہے، تو آپ نے فرمایا جو میرا کام سو تیرا کام، یعنی جو میں کر رہا ہوں تبلیغ دین کے لیے کام وہی کام تم کرو،
محبت اور اطاعت کا عملی مظہر ہی فکر رسول ہے۔ پھر اسی امت کو امت خیر اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ یہ امت نیکی کے کاموں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، لہٰذا ختم نبوت کے طفیل دین تبلیغ دین کا اہم فریضہ اب امت کے ذمے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس فکر رسول کو اپنا مقصد حیات بنا لیں اور آپ کے آفاقی پیغام کو دنیا کے چپے چپے میں کوشے کوشے میں پھیلا دیں۔ بے شمار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے، اور اللہ رب العالمین بھی ہمیں بار بار اس کا حکم دیتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا حکم دیتے ہیں۔ حب الہی اور حب رسول کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ اطیعوا اللہ فقد اطاع اللہ، اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی۔ لہٰذا نتیجہ یہ بنتا ہے ہمارے سامنے آج کے اس پورے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ نتائج سامنے آتے ہیں کہ ہمیں ایک تو محبت اور اطاعت کو خالص کر دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے سنت رسول کے مطابق، اور یہ اطاعت اسی وقت قابل قبول ہوگی جب خالصتاً ایمان ہمارے اندر موجود ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی اور شدید ترین ہوگی۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت ایمان کی بنیادی شرط ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کے ہمیں فوائد کیا حاصل ہونے والے ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ محبت اور اطاعت ایمان کی بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر محبت ممکن ہی نہیں ہے اور نہ اطاعت ممکن ہے۔ جب ہم ایک شخص سے محبت ہی، ایک ہستی سے محبت ہی نہیں کرتے ہوں گے تو اطاعت کیوں کریں گے؟ لہٰذا اطاعت کے لیے ضروری ہم اطاعت اسی کی کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا محبت ضروری ہے۔ پھر اس محبت کا نتیجہ یہ ہوگا، اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے گی، یہ ہماری روحانی درجات اور مراتب کی بلندی ہمیں حاصل ہوگی، اطمینان اور سکون قلب ہمیں حاصل ہوگا، مساوات، ہمدردی اور غمخواری کے جذبات پیدا ہوں گے، دنیا اور آخرت میں خیر و برکت حاصل ہوگی، دین کی اشاعت و تبلیغ کے کام کی اہمیت کا ہمیں احساس ہو جائے گا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت۔ لہٰذا آج کے اس ٹاپک کو جتنا زیادہ ڈسکس کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اس پر سارا دن بھی بولتے رہیں تو کم ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، لیمیٹڈ ہے، ہم نے مکمل کرنا ہے۔ لہٰذا اس سارے کا نتیجہ یہ نکلا، اس سارے کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی ناممکن ہے، ہمارا مومن ہونا ہی ممکن نہیں۔ لہٰذا اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں، ایمان والے ہیں، تو ان کی اطاعت کے ذریعے، عمل کے ذریعے اس کو ثابت کریں۔ محبت جو ہے وہ عمل مانگتی ہے، وہ اظہار مانگتی ہے، خالی محبت کا اظہار ضروری نہیں، عمل سے ثابت کر کے دکھائیں۔ محبت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کے لیے بھی وہی طریقہ اپنایا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ قابل قبول، کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے اور آپ کے صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔